اچھا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھ کو بھیجا بتانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے، اور چمکتا ہوا چراغ، اور خوشخبری سنا دے ایمان والوں کو تو ان کے لیے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے فضل ہے بہت بڑا۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اور کہا مت مان منکروں کا، کافروں کا، والمنافقین اور منافقین کا، وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور چھوڑ دے ان کو ستانا، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی پر بھروسہ کر، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ بس ہے کام بنانے والا۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ زبان پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغبان جب ہوں پھر کیوں نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ خدایا اہل سنت کو جہاں میں کامرانی دے، خلوص و صبر و ہمت اور دی کی حکمرانی دے۔ تیرے قرآن کی عظمت سے سینوں کو گرمائے، وہ منوائے نبی کے چار یاروں کی صداقت کو، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کی خلافت کا۔ براجان اہل سنت والجماعت، محترم بزرگوں اور عزیز طلباء، گزشتہ جمعے بھی یہی آیات میں نے تلاوت کی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول کا مہینہ گزر گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ مسلسل بیان ہو رہی ہے۔ اے قرآن ہے یہ آنکھوں میں جو ہمارے سامنے ہے کتابی شکل میں، اور اے قرآن حضور کی ذات ہے۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا رکنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کی صلح، آپ کی جنگ، ہر معاملے میں اگر چلتا پھرتا ہوا قرآن دیکھنا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا واقعہ ہے۔ اس قرآن پاک کی عملی تصویر سب سے پہلے حضور پاک کی ذات ہے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جو ایمان لائے 1,24,000 انسان جو ہیں اس وقت خوش نصیب وہ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ حضور کے ذریعے ان کو ملا ہے۔ آپ ان کے استاد بھی ہیں، پیر بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے جو تھے انہوں نے ہر ادا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو اپنایا۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بیری کا درخت تھا یا کسی چیز کا درخت تھا،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گزرے اور سر نیچے کر کے گزرے. اس کے بعد ایک صحابی ہیں، وہ جب وہاں سے گزرتے تھے تو سر نیچے کرتے تھے، حالانکہ وہ فکر وہ درخت نہیں تھا. حضور کے وقت وہ درخت تھا کہ آپ سر کو نیواں کر کے نیچے کر کے گزرتے تھے تاکہ درخت نقصان نہ دے، لیکن وہ درخت کٹ گیا، ختم ہو گیا. پھر بھی ایک صحابی ہیں، وہاں جب جاتے وہاں سے گزرتے تو سر نیچے کرتے. کسی نے پوچھا آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں آپ نے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب کو اپناتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے نمونہ ہے. آج دنیا کے اندر انسان پریشان ہے. پریشان کیوں ہے؟ کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک طریقہ ہے، یعنی آپ کی سنت ہے، یہی کام جو دنیا میں ہم کرتے ہیں، سونا ہے، جاگنا ہے، جانا ہے، آنا ہے، رات ہے، دن ہے، اس میں جو بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے موجود ہے. اگر وہی کام کھانا بلکہ کھا رہے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق دعا پڑھ کے کھانا کھائیں، اور کھانے کے وقت اگر ساتھ کوئی دوسرا شریک ہے تو دل کے اندر یہ ارادہ ہو کہ میرا دوسرا بھائی زیادہ کھا لے اور میں کم کھا لوں، تو اگر یہ نیت کر کے کھانا کھائے گا تو وہ کھانا بھی عبادت بن جائے گا. سونا ایک انسان کی عادت ہے، مجبوری ہے، انسان کی طبی طور پر اللہ نے رکھا ہے کہ دن مشقت کے لیے ہے، رات آرام کے لیے ہے. لیکن سونے سے پہلے اگر اللہ بسم کا منہ و حیا پڑھ کے اور باوضو ہو کے سوئے گا تو یہ سونا بھی عبادت بن جاتا ہے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا عبادت یہی ہے، مسجد میں آنا، عبادت کرنا، 5 وقت نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، اس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں. حالانکہ ایک مسلمان کی ساری زندگی عبادت ہے. اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، خوشی غم، سکھ دکھ، صحت بیماری، یہ تمام میں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنائے گا تو یہ ساری چیز اس کے لیے عبادت بن جائے گی. انسان کی زندگی کے اندر مختلف حالات ہیں، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، سکھ بھی ہے، دکھ بھی ہے. انسان کی زندگی ازداد سے پر ہے، لیکن جس حال میں بھی ہے نا، اگر وہ خوش ہے تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اس کا موجود ہے تو وہ سمجھ جائے کہ میری تو کامیابی ہے. قرآن پاک کے اندر مصیبتوں پر بھی ذکر ہے. مثلا یونس علیہ السلام پر مصیبت آئی کہ وہ اسی پیٹ میں چلے گئی. حضرت ایوب علیہ السلام پر مصیبت آئی کہ ان کا کیا نام ہے جسم پورا جو ہے وہ اندر پھوڑے ہو گئے. بعض لوگ جہالت کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں جی باہر پھوڑے، باہر نہیں تھے، اندر تھے، اور اندر کا پھوڑا زیادہ پریشان کرتا ہے بنسبت باہر کے پھوڑے. باہر کا پھوڑا جو ہے اس سے کچھ نہ کچھ دم نکلتا ہے تو شرام آ جاتا ہے، جو اندر کا پھوڑا ہوتا ہے وہ تکلیف زیادہ دیتا ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام کو سعادت بھی ڈالی، پھر اللہ رب العزت نے ان کو پھر وہی بھگوانی اور پھر وہی چیز اللہ نے عطا کی. یونس علیہ السلام کو مچھلی سے پیٹ میں نکال کر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دوبارہ زندگی دی. للا بھی سفی بطنی ہی جائے ہوئی باسن. اگر اللہ کی تسبیح نہ کرتے تو قیامت کی صبح تک وہ مچھلی کی پیٹ میں رہتے. یہ تقدیر کے اندر ہوتا ہے، لکھا ہوا ہے. اگر یہ بندہ اس پر مصیبت آئے گی، لیکن مصیبت آنے سے پہلے یہ اگر نماز پڑھ لے، تلاوت کر لے، صدقہ خیرات کر لے تو مصیبت ٹل جائے گی. تقدیر میں یہ بات دکھتی ہوتی ہے، تقدیر ٹلتی نہیں ہے، لیکن تقدیر کے اندر یہ بات کی ہوتی ہے کہ اگر یہ عمل کرے گا تو یہ اس عمل کی برکت سے بچ جائے گا، نہیں کرے گا تو پھنس جائے گا. اب یہ پھنسنا اور نکلنا انسان کے اپنے بس میں ہے کہ اگر نیک اعمال کرے گا تو اس کی برکات سے اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نجات دے دے. اگر مصیبت میں گرفتار ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سامنے 13 سال مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے ہیں مخالفت کے. 24 گھنٹے راستے میں کانٹے بچھانا اور چلتے ہوئے گند پھینکنا، پھر نماز کی حالت میں آپ پر اوجی پھینکی گئی. 3 سال آپ کو قید کیا گیا. 3 سال شیبہ ابی طالب میں مکے والوں نے مقاطع کیا، کٹ آف کیا، کٹ آف کر کے کوئی چیز لینی نہیں ہے، دینی نہیں ہے، ان کی کوئی بات سننی نہیں ہے، ان سے بات کرنی نہیں ہے. آپ کے قبیلے کو 3 سال تک بند کر دیا گیا. اور اس حد تک مشکلات آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی ہیں
وہ آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں آپ کی بچے جو ہیں وہ بھوک کی وجہ سے بلبلا نہیں ہیں، رو نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیری سے پتے توڑے اور بیری سے پتے توڑ کے اس صحابی کی گود میں ڈالے اور فرمایا کہ جاؤ میری بچیوں کو دے دو، وہ آج یہ پتے کھا کے گزارا کر لیں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ شے نہیں۔ یہ سمجھانا ہے امت کو کہ اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اگر مجھ پر اتنی تکلیف آئی ہے رائے حق پر چلنے کی وجہ سے، تم پر بھی اگر رائے حق پر چلنے سے تکلیف آئے تو یہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ آج دنیا میں کون ہے جو اپنے بچوں کے لیے پتے درخت کی بھیجے کہ میرے گھر میں کھانے کے لیے؟ آپ فراوانی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا، ہر ایک کو دیا ہوا ہے، لیکن دین حق کی وجہ سے جو دشمنی ہوگی اس دشمنی میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہاں تک مطلب ہے کہ 3 سال قید رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ شریف میں گزارے ہیں اعلان نبوت کے بعد۔ 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور اس کے بعد جب پہلی دفعہ ان کو بلایا سکے چاچے نے پہلے پتھر مارا۔ یعنی گزارش یہ ہے کہ جو اپنے سے وہ پرائے ہو گئے، پرائے تو ویسے ہی پرائے ہوتے ہیں، چاچی مخالف ہو گئے، رشتہ دار مخالف ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے ہیں۔ پھر طائف کی وادی میں گئے، چلو یہ شہر والے نہیں مانتے، دیہات والوں سے بات کریں، میں دیہات والے مان لیں۔ طائف کا جو علاقہ ہے مکہ شریف سے کافی دور ہے، آپ وہاں گئے، جا کر ان کو دعوت دی 3 سردار سے۔ ایک سردار نے تو کہا کہ میں آپ سے بات ہی نہیں کرتا، کیوں کہ آپ کی کوئی دنیاوی حیثیت نہیں ہے، پاؤں میں جوتا بھی پرانا ہے، کپڑے بھی پرانے ہیں، میں آپ سے بات نہیں کرتا۔ دوسرے نے کہا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ کی بات ٹکرانا جو ہے وہ میرے لیے عذاب ہوگی، اگر آپ جھوٹے ہیں تو جھوٹے سے میں بات نہیں کرتا۔ اس نے بھی جواب دے دیا۔ ایک تیسرا تھا خبیث، اس نے کہا کہ ان کو مارو۔ نوجوان لڑکے، عباس قسم کے لڑکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے لگا دیے، انہوں نے پتھر مارے اور اتنا زخمی کیا کہ جب آپ پاؤں مبارک سے جوتے میں تو خون اچھل کے باہر آتا۔ ایک جگہ جا کر آپ بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے، پھر وہاں جو ساتھی تھا وہ بھی بیچارہ زخمی ہوا۔ وہاں مطلب ہے کہ ادھر اتنی تکلیف آ رہی ہے کہ پورا جسم پتھروں سے زخمی ہے، پورا جسم زخمی ہے۔ کس کا؟ جو ساری کائنات میں اللہ کے بعد جس کی شان اور مقام اور مرتبہ اور شان ہے، بعد الخدا بزرگ کوئی قسم مختصر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بلند ترین مقام آپ کو ملا، لیکن اس دین کے لیے آپ نے پتھر کھائے ہیں، پورا جسم لہولہان ہوا ہے۔ ایک دفعہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ نہیں کیا خیال آیا ان کو، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کب پہنچی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طائف کی وادی میں، جب کہ انہوں نے مجھ سے بات کرنے کو وعدہ نہیں کیا، پھر نوجوان لڑکے لگا دیے کہ انہیں پتھر ماریں گے، لیکن ادھر یہ ہو رہا ہے پتھر مارے جا رہے ہیں۔ پھر اسی بدر کے طائف کے میدان میں، طائف کی پہاڑیوں میں، پہاڑی علاقے میں، تو وہاں جبرائیل امین آئے، پہلے ملک الجبال آئے، پہاڑوں کا فرشتہ آیا، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے آپ کے تابع کر دیا ہے، اگر آپ حکم دیں گے 2 پہاڑوں کو ٹکرا کے ان کی نام و نشان ختم کر دیں۔ اب آپ والا فرشتہ ہے، اس نے کہا جی اگر آپ مجھے حکم دیں، اللہ کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے کہ میرا نبی جیسے کہے اس طرف ہوں، اب میں ہوا بھیج کے ان کے مکانوں سمیت ان کو اڑا کے لے جاتا ہوں۔ ملک الجبال بھی آ گئے، ہوا کا فرشتہ بھی آ گیا، یعنی اللہ کے جو خصوصی مطلب ہے، یعنی بعض آدمی گلا کرتا ہے میرے پاس طاقت نہیں، اب جس کو انہوں نے سمجھا تھا کہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، جوتے بھی پرانے ہیں، کپڑا بھی پرانا ہے، اور یہ دنیاوی لحاظ سے ان کا مقام کوئی نہیں، اب اللہ کی طرف سے یعنی مدد آئی۔ جب مدد آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ کون ہے جو اتنی مشکل میں اپنے مخالف کے خلاف ایسی چیز استعمال نہ کرا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب اگر اس میں راضی ہے نا، میرے جسم کا خون نکلے، میں اس رب کے رضا کے لیے برداشت کرنے کے لیے تیار۔ اے ملک الجبال جو دیکھ رہا ہے میری ساری پوزیشن اس کے سامنے ہے، اس کے دیکھنے میں اور اس کے معاملے میں میں آپ سے مدد نہیں لے سکتا۔
ہوا کے فرشتوں کو جواب دے دی۔ پھر اسی واقعے کے بعد معراج کا واقعہ ہوا۔ طائف کی مار کھانے کے بعد، طائف کے اندر پورا جسم زخمی کرانے کے بعد پھر معراج کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کو مکے سے اٹھایا، بیت المقدس پہنچایا، وہاں سارے نبیوں کی امامت کی، امامت کے بعد پھر ساتوں آسمان تک لے گئے، عرش الہی تک لے گئے، اتنی بلندی نصیب ہوئی۔ انہوں نے دبانے کی کوشش کی، اللہ نے بلندی کر دیا۔ دین کے لیے کسی کو بھی اگر دبایا جائے تو جتنا دبانے والے دبائیں گے اتنا اللہ پاک اس کو بلندی عطا فرمائے، یہ پکی بات ہے۔ جو آدمی رائے حق پر چلتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، سچی بات کرتا ہے، حق کی تبلیغ کرتا ہے، تو اس کو جتنا کوئی دبائے گا اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ دین کے لیے جن کو دبایا گیا وہ اتنی اللہ پاک ان کو بلندی عطا فرمائے۔ اب اس میں علماء کے واقعات سنائے جائیں، صحابہ کے واقعات، تابعین کے واقعات، تبع تابعین کے واقعات، پوری کتابیں بھری ہوئی۔ مختصر یہی ہے کہ ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی رائے حق پر چلے، جو رائے حق کے دشمن ہیں وہ اس کے دشمن نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر نبیوں کا تو کوئی دشمن ہی نہ ہوتا۔ نبیوں کے ساتھ دشمنی کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کی دعوت دے رہے ہیں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پرستش کے لائق نہیں، پوجا پاٹ کے لائق نہیں۔ ایک اللہ کی ذات ہے جو بگڑیاں بناتا ہے، جو انسان کی خوشی غمی جو بھی ہے، انسان کی اچھی بری تقدیر ہے اس کے پاس۔ یہ چیز سمجھاتے تھے کہ بھائی دنیا میں چند روز رہنا ہے، رہنے کے بعد ایک زندگی ہے، وہ برزخ کی زندگی ہے، برزخ کے بعد پھر میدان حشر کی زندگی ہے، اس کے بعد پھر جنت کی زندگی ہے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نقوی کے اولاد میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انسان ازلی نہیں ابدی ضرور ہے۔ ازلی کا کیا معنی ہے؟ ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ سے نہیں ہے، لیکن ابدی ہے۔ ابدی کا معنی ہے کہ ہمیشہ رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا۔ عالم ارواح سے چلا ہے، ماں کے پیٹ پہ آ گیا، ماں کے پیٹ کی زندگی 9-10 مہینے کی گزاری ہے، دنیا کے پیٹ میں آ گیا۔ دنیا کے پیٹ میں جتنی اللہ نے اس کی زندگی لکھی ہے اس سے ایک منٹ آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک منٹ آگے پیچھے نہیں ہوگا، جب وقت مقرر آئے گا بس اللہ بلا لیں گے۔ یہ زندگی ختم ہو گئی، اب قبر کی زندگی شروع ہوگی، برزخ کی زندگی شروع ہوگی۔ برزخ کی زندگی ختم ہوگی تو میدان حشر کی زندگی شروع ہوگی۔ میدان حشر کا ایک دن 50,000 سال ہوگا۔ جب ایک دن 50,000 سال ہوگا، پھر ہفتہ کتنا ہوگا، مہینہ کتنا ہوگا، انسان سوچ رہے گا۔ پھر وہاں سایہ کوئی نہیں ہوگا، وہاں پانی کوئی نہیں ہوگا، زمین تانبے کی طرح گرم ہوگی، ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگا۔ تو 50 سال وہاں انسان نے گزارنے، ایک دن 50,000 سال۔ وہاں انسان اگر عرش سایہ ملے گا تو اللہ کے عرش کے سایہ کن لوگوں کو ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے 7 قسم کے لوگ ہیں، لیکن میں تھوڑے سے سوال دیتا ہوں۔ وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ لگا ہے، یعنی مسجد میں نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے چلا گیا ہے، دنیا کا کاروبار کر دکان کر رہا ہے، زمین میں ہاتھ چلا رہا ہے، گوڈی کر رہا ہے، لیکن اس کا دل مسجد میں ہے۔ اس کے دل میں مسجد کی اتنی محبت ہے کہ ہر وقت گھر میں بیٹھا ہوا ہے، بیوی بچوں میں ہے، پھر بھی خیال مسجد کا ہے، دنیا کے کاروبار میں لگا ہوا ہے، پھر بھی خیال مسجد کا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کی جگہ عطا کریں گے، جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہاں اللہ پاک اس کو اپنے سایہ عطا فرمائے۔ وہ شخص جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرے بائیں ہاتھ کو پکڑ لو، اس کو بھی سایہ ملے گا۔ 2 نوجوان ایسے جن کی محبت اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے، ملتے ہیں تو اللہ کے لیے، جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے، ان کو بھی اللہ پاک اپنے عرش سائے کے لیے۔ عادل بادشاہ جو کس زمانے میں تو ہوگا، آج کل تو عادل بادشاہ کوئی بھی نہیں ہے، سب بچے جمہورے ہیں۔ وہ ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ مداری کھیل کھیلتا تھا تو ایک آدمی کو لٹا دیتا تھا، اس کو کہتا ہاں بچے جمہورے بتا، پھر وہ بات کرتا تھا، لوگ ہنستے تھے۔
یہ ایسے ہی بچے جمہورہ ہے، کوئی بھی آئے برسدار بچے جمہورہ ہے، یہ بچے جمہورے جو ہیں یہ تو اپنا کام کرتے رہیں گے۔ یہ گزارش یہ ہے کہ اللہ کے نبی پاک سے مشاہدہ کہ بادشاہ عادل سے مراد بادشاہ ہی نہیں ہے، ہم اپنے گھروں میں بادشاہ ہیں، ہر آدمی اپنے گھر میں بادشاہ ہے، اور اگر وہ عدل انصاف کرے گا اپنے گھر کے اندر بھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ عرش الہی کی نیچی جگہ عطا کرے، جتنی حکومت اس کے پاس ہے اتنا وہ عدل انصاف کرے، بے عدلی ظلم نہ کرے، اللہ پاک اس کو بھی عرش الہی کی سائے کی جگہ دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال مشقت، مصیبت، پریشانی گزری اور اللہ نے معراج نصیب فرمایا۔ کتنی بلندی نصیب ہوئی، نہ پہلے کسی کو ہوئی ہے نہ آئندہ ہوگی۔ فرشتہ جو جبرائیل امین ہے، تمام فرشتوں کا سردار ہے، اس کو بھی وہ بلندی نصیب ہوئی۔ ایک مقام معراج کی رات میں آیا ہے کہ ایک مقام پر جا کر جبرائیل امین رکے، حضور نے فرمایا جبرائیل مکے میں میرے ساتھ، بیت المقدس میں میرے ساتھ، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے آسمان پر میرے ساتھ، اب آخر میں آ کر رک کیوں گئے ہو؟ جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اگر ایک بال برابر بھی اس سے آگے جاؤں، بال برابر، بال کتنے ہوتے بال برابر بھی اگر جاؤں تو میرے نورانی پر جل جائیں گے، میری حد ختم، جہاں نوریوں کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حد شروع ہوتی ہے، وہاں سے آپ نے تنہا سفر کیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ آپ پوچھیے کہ ایک جگہ حضور کو تھوڑی سی انسان نبی بھی انسان ہوتے ہیں، سردی گرمی لگتی ہے، یعنی بیمار بھی ہوتے ہیں، کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، لیکن اللہ کا بھیجے ہوتے ہیں، ان کے شان اور مرتبہ مقام زیادہ ہوتا ہے، لیکن انسانیت جس طرح انسان کے جذبات ہیں اس طرح جذبات ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ مائی صاحب نے پوچھا تھا کہ سب سے زیادہ دشمن دن آپ کو کون سا تھا، آپ نے فرمایا طائف کی وادی کا دن جو ہے وہ بہت تکلیف والا دن یاد ہے۔ تو اس طرح انسان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گھبراہٹ محسوس ہوئی، کچھ تھوڑا سا خوف محسوس ہوا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز وہاں سنائی گئی، سجن دی آواز آ رہا ہے تو دل خوش ہونا ہی نہیں، سجن کا نام بھی لے رہا ہے دل خوش ہونا ہی نہیں، جس نال محبت ہے اس کا نام لے رہا ہے دل خوش ہونا ہی نہیں۔ وہ ایک مجنون افسانہ ہے یا حقیقت ہے، بابا مجنون کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک جگہ بیٹھا ہوا ریت پر لکھ رہا تھا لیلا 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 لیلا، کسی نے اس سے کہا پاگل انسان یہ تیرا خط جو اس ریت پر تو لکھ رہا ہے یہ تیرے محبوب تک کیسے پہنچے گا؟ اس نے بڑی عجیب بات کی، اس نے کہا یہ میں اتنا پاگل ہوں، مجھے اتنا پتہ ہے، لیکن میں نام لکھتا ہوں نا مجھے مزہ آتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کا نام لیا جائے دل خوش ہو جاتا ہے، باغ باغ ہو جاتا ہے۔ تو کہنے لگا میں بار بار لیلا لکھتا ہوں، بار بار لیلا لکھتا ہوں، اس سے مجھے سکون ملتا ہے۔ اس سے جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، مزہ آتا ہے، اور ایسا مزہ آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ دنیا کی کسی چیز میں وہ لذت نہیں جو اللہ کے نام میں لذت ہے۔ جس اللہ نے لذتوں والی چیزیں پیدا کی ہے اس اللہ کے نام میں کتنی لذت ہے، یہ تو عملاً کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر عملاً انسان کرے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا اللہ 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 اللہ۔ جب انسان کرتا ہے تو اللہ پاک کسی دیوانے کی بات ہے، وہ اللہ کا مجذوب بندہ تھا، اس کو کسی نے کہا کہ تو اللہ اللہ کہتا ہے، تو ابو جواب کیا تھا، اس نے جواب دیا، اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ارشاد ہے، اس مفہوم ہے جب انسان ایک دفعہ اللہ کرتا ہے دوسری دفعہ اگر اللہ کہتا ہے تو گویا کہ پہلا اللہ قبول ہو گیا ہے، دوسرا اللہ نے توفیق دی ہے۔ اس کا جواب ہے صبح کی نماز پڑھی ہے، زور کی نماز انسان کو توفیق ہو گئی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ صبح کی نماز قبول ہے۔ ایک نماز قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ دوسری نماز نصیب ہو جائے۔ ایک عمل نیک کیا ہے اس کے بعد دوسرا نیک عمل کی توفیق ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلا عمل قبول ہے۔ اگر وہ قبول نہ ہوتا ہے جس سے عمل کی نصیحت اس کو موقع نہ ملتا، یہ دوسری نیکی کیا لکھ سکتا ہے۔ تو اللہ کے نام میں اتنی لذت ہے کہ ان کو اس سے محبت ہے نا، ساری کائنات کا بادشاہ ہے، زمین و آسمان انسان جن سب کا خالق مالک ہوئے ہے، اور سب کی تقدیر لکھ دی اس نے
اس کو یہ ملے گا، اس کو یہ ملے گا، اس کو یہ ملے گا. جو نہیں تقدیر میں ہوا ہمیں مل نہیں سکتا، جو تقدیر میں ہے وہ کر نہیں سکتا. ہاں تقدیر میں دکھوں کو ٹالنے کے جو بتایا گیا دعا مقبل عبادت، دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے. دعا کے ذریعے ہم مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں. جس طرح میں نے عرض کیا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کی پیٹ میں دعا کی، اللہ نے کامیابی دے دی، بچ کے مچھلی کے پیٹ میں جا کر وہاں محفوظ رہے. مچھلی کو اللہ نے حکم دیا کہ تم نے پہلو نہیں بدلنا. وہ بچی جب خوراک آتی ہے نا وہ پہلی بدلتی ہے، اٹکیریاں رہتی ہے، اس سے وہ خوراک ہضم ہو جاتی ہے. مچھلی کو حکم ہوا کہ تم نے پہلو نہیں بدلنا. پھر اسی طرح باہر آئی، باہر آ کے آپ کو بول دیا. پھر کیا ہوا، وہاں اللہ نے سائے کا انتظام بھی کر دیا، کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیا. تو گزارش یہ ہے کہ اس طرح ایوب علیہ السلام پر مصیبت آئی، لیکن مصیبت کے بعد پھر اللہ نے ان کو صحت بھی دے دی، مال مویشی بھی دے دی. پہلے بچے بھی مر گئے تھے، مال مویشی ختم ہو گیا تھا. ایک بیوی تھی جو ساتھ، ایک بیوی، وہ بھی بڑا عجیب واقعہ تھا، کسی وقت میں سناؤں گا. عجیب سبق ہے ان چیزوں میں. یہ اللہ والوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں نا، وہ مصیبتیں ہمارے لیے سبق ہیں. سبق کیا ہے، اس میں کرنا کیا ہے. مصیبت میں بھی اللہ کے ساتھ تعلق ہو، مصیبت میں بھی یہ سمجھے کہ میرے رب کی طرف سے ہے، یہ تقدیر کا معاملہ ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا. اگر ہم اس مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں اس کے لیے صدقہ ہے. الصدقۃ رد البلاء، صدقہ مصیبت کے لیے ڈھال ہے. ہمارے پکے مکان، ہمارے مطلب ہے کہ بینک بیلنس، یہ کوئی چیز بھی اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت کے ڈھال نہیں بن سکتی. ہاں صدقہ جو ہے نا، الصدقۃ رد البلاء، اس سے انسان بچ سکتا. ایک واقعہ لکھا ہے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ایک دھوبی تھا، بڑی سیل کا واقعہ ہے. وہ دھوبی کیا کرتا تھا، لوگوں کے کپڑوں کو نقصان کرتا تھا. کپڑے دھو کے بھی دیتا تھا لیکن ساتھ کو نقصان کرتا تھا. لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دعا کریں گے، اس کو اللہ پاک شام کے دن یہ نہ ہو تو اچھا ہے، ہمارا نقصان کرتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا آج اس کا کام تمام ہو جائے گا. دعا کی، اللہ کی طرف سے بتایا گیا. لیکن شام کو جب انہوں نے دیکھا تو وہ بندہ کٹی کپڑوں کے اٹھائے ہوئے آ رہا ہے. لوگوں کا عقیدہ تو بہت جلدی بگڑتا ہے، بنتے بنتے سالہ سال لگتے ہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ وقت ہے. خدا کی قسم اللہ والوں کی زندگیاں لگ گئی، علماء چلے بھی گئے، زندگیاں لگا کے چلے گئے، لیکن ہمارے اندر وہ انقلاب نہیں آیا. کیوں؟ انقلاب کے لیے بہت سا رگڑا کھانا پڑتا ہے. ہنا رنگ لاتی ہے پتھر پہ گھس جانے. مہندی کب مہندی بنتی ہے، رنگ کب لاتی ہے، جب وہ پتھر اس کو رگڑا دیا جاتا ہے. ہم رگڑا کھانے کے لیے تیار نہیں، اپنے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں. اپنے برائی کے لیے، اچھائی کے لیے بات کی جائے پھر بری لگتی ہے. جی سارا مسئلہ نہ دیکھ کے جانا دیتا ہے، حالانکہ مسئلہ عام ہو گیا. مسئلے میں میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، سب ہے، مسئلہ سب کے لیے ہے. تو لوگوں کا عقیدہ بھی جلدی بگڑتا ہے، بنتا دیر سے ہے، بگڑنے میں دیر نہیں لگتی. اب اس کا مثال سامری، موسیٰ علیہ السلام نے کتنا عرصہ محنت کی، دریا سے 12 راستے بنے، دریا سے پار آئے، فرعونیوں سے نجات ملی. لیکن سامری جو شیطان تھا اس نے معمولی سے کام کیا. ایک بچہ بنایا، بچہ کربچہ جسے کہتے ہیں، اس کا کربچہ بنایا، بچے کی شکل کا کربچہ بنا کے اس میں جبرائیل امین کی پاؤں کے نیچے جو مٹی تھی وہ مٹی اسے لے لی تھی، اسے دیکھ لیا تھا. وہ مٹی اس میں ڈالی تو پہ کرتا تھا، جس کا بچہ بولتا ہے. اب ایسی قوم کی جس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون سے نجات دی، 12 راستے بنے، دریا خشک ہو گیا، چل کے نکلے، اور ان کے سامنے ان کا دشمن جو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، ان کے سامنے غرق ہوا، تباہ برباد ہوا. لیکن پھر بھی ایک سامری کے کہنے پر کہ بچہ تمہارا خدا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھول گئے، وہ کوٹور سے چلے گئے، وہ کوٹور والا خدا نہیں، یہ تمہارا خدا ہے. تو وہ کرتا کیا تھا، کہتا ہے جب بچہ بولتا ہے. اب اندازہ لگانے کون کیا بنانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی لگ گئی، بگاڑنے کے لیے سامری آیا اور اس نے جناب ایک بچہ بنایا اور میں اس کو پہ کرایا، سب کو اس کے پیچھے لگا دیا، سارے اس کی پوجا کر رہے.
موسیٰ علیہ السلام کے لیے کو طور پر کتاب لینے کے لیے تورات لینے کے لیے بگاڑنا آسان ہے. یہ مسجد اتنا سمجھنی ہے، یعنی کم از کم 30 سال تو ہو گئے. اچھا اب اس کو بگاڑنے کے لیے بچے کو تھوڑا دے دو، 5 منٹ میں یہ سب بیکار کر دیں. گندا عقیدہ رکھنا آسان، گندے اعمال کرنے آسان، نیکی کرنی مشکل ہے. آپ گھر سے چلے ہیں، آپ نے پہلے وضو کیا ہے، کپڑے بدلائے ہیں، غسل کیا ہے، جمعہ ہے، جمعے کے اندر اگر صحت ہو تو غسل کرنا ثواب ہے، نئے کپڑے پہننا بھی ثواب ہے، خوشبو لگانا بھی ثواب ہے. دیکھو یہ انسان کی ضرورت ہے. آپ اتنا چل کے آئے ہیں، نماز پڑھیں گے، اللہ جانے کس کی وجہ سے ہماری نماز قبول ہوگی. نیت تو یہی ہوتی ہے نا کہ اللہ پاک جس کی نماز قبول ہے اس کی برکت سے ہماری نماز بھی قبول ہو. وہ روایت میں آتا ہے، کسی بزرگ نے واقعہ لکھا تھا کہ 60,000 آدمی نے حج کیا، تو اللہ والے جو تھے انہوں نے استخارہ کر کے یا کشف کے لحاظ سے کشفی حالات میں پتہ چلا کہ ایک کبھی قبول نہیں. رو کے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ یہ 60,000 ہے، ان کا حج قبول نہیں. وہاں سے بات بتائی گئی کہ ایک آدمی کے حج قبول ہونے کی وجہ سے یہ 60,000 کو ایک آدمی. اب جماعت کی نماز کیوں ہو؟ یہ اس لیے ہے کہ ہو سکتا ہے ایک بندہ بھی ایسا ہو جس کی نماز کی قبولیت کی وجہ سے باقی جو بیگانیاں پڑھنے والے ہیں، دکھیالیاں پڑھنے والے ہیں، ان کی بھی قبول ہو جائے. پھر نماز کا جب سلام پھیرتے ہیں، دوسری طرف نکل جاؤں گا، سلام پھیرتے ہیں تو کیا امام کی نیت کیا ہوتی ہے؟ امام کی نیت ہوتی ہے میرے جو دائیں طرف ہے ان پر بھی اللہ رحمت نازل فرما، رحمت نازل فرما. بائیں طرف جو امام کے بائیں طرف کھڑے ہیں وہ بیچارے امام کی بھی نیت کرتے ہیں اور مقتدیوں کی بھی نیت کرتے ہیں کہ یا اللہ اس امام پر بھی رحمت نازل فرما اور میرے ساتھیوں کو بھی. اس طرح والے جو ہیں وہ بھی امام کی بھی نیت کرتے ہیں اور کبھی پاس والے جو نماز میں شریک ہیں ان کی بھی نیت کرتے ہیں. مقتدیوں کو 2 نیتیں کرنی پڑتی ہے، امام کو ایک نیت کرنی پڑتی ہے، دائیں طرف والوں کی طرف بائیں طرف. لیکن مقتدیوں کو دونوں بائیں طرف والے جو ہیں وہ امام کی بھی نیت کریں گے اور اپنے ساتھیوں کو بھی نیت کریں گے. اب دیکھو اپنی نماز کے بارے میں نہیں، سلام کے اندر کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا اللہ میرے ان ساتھیوں پر، مجھ پر بھی اور ان پر بھی رحمت نازل فرما. رحمت کے محتاج ہیں، رحمت کے محتاج ہیں. لیکن بات وہی ہے، تم بھی تربوز نہ ہوں دے تو مکیلے جائیے ہو، تاواں دے بچے آرس نہ ہوں دے موتی چور چرائیے ہو، کوڑے پھو میٹھے نہ ہوں دے بہو 100 منا کھنڈ پائیے ہو. سپنا دے پتر متر نہیں ہوں دے چڑیاں دودھ پلائی ہو. جی سب کا پتر ہو سکتے چڑیاں دودھ پلاؤ تو کدی بھی پیدا نہیں ہو سکتا. اس واسطے جو اللہ والوں کی باتیں ہیں، بعد میں یہ کہا تھا کہ محنت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، عیسیٰ علیہ السلام آپ نے جھوٹ بولا ہے، نبی ہو گئے تھے. امام کو کیا ہے جھوٹ بولتا ہے، امام کی معمولی ہے. نبی کو کیا کہا؟ نبی جھوٹ بولتا ہے. فرمایا سبحان اللہ. جب آیا اس سے پوچھا آج تم نے کیا عمل کیا؟ اس نے کہا میں نے کوئی عمل نہیں کیا، 3 روٹیاں میں لے جاتا تھا، 1 روٹی وہاں بیٹھ کر پہلے سے کھاتا تھا، پھر کام کرتا تھا، پھر 12 بجے کی قریب 3 روٹی کھاتا تھا، اور تیسری روٹی آتے وقت سفر طے کرنے کے لیے 1 روٹی آخری وقت میں کام مکا کے کپڑے دھو کے ستا کے پھر آرام سے روٹی کھاتا تھا. اور آج اتفاق ایسا ہوا ہے جب میں گیا تو وہاں ایک مسافر آ گیا، اس نے کہا اللہ کے نام پر دے، اللہ تیری زندگی میں برکت دے، اللہ تیری زندگی میں. میں نے 1 روٹی نکالی اس کو دیتی، لے جا. وہ اس نے کہا میری بھوک لکھی ہے، 1 روٹی سے نہیں. وہ آج کل آج کل روٹی لیتی اپنے والے روٹی لیتے ہیں، روٹی سستی کر دی ہے، روٹی مہنگی ہوگی، پھر کوئی پاری نہیں. اللہ اس نے دوسری روٹی نکالی ہوگی، وہ روٹی کھا کے اللہ تیری عمر میں اور برکت ڈالے، تیری عمر میں برکت ڈالے. 3 روٹیاں تھی، تینوں پر اس نے دعا لے لی. اب اس کو کہا گٹڑی اتارو، گٹڑی اتاری گئی، اس کو کہا کھولو،
کھولا تو دیکھا تو سانپ ہے، منہ کھلا ہوا، منہ کھلا ہوا ہے۔ نبی تھے، مردے کم بلنا کہتے تھے، قبر پھٹتی تھی، مردہ باہر آتا تھا، بات کرتا تھا، پھر اٹھ کے قبر میں چلا گیا۔ بہادر ذات اندھا آتا تھا، اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، اسماعیل بنا دیکھنے والا ہوگا، یہ معجزات ہیں۔ کوڑ والا آتا تھا، اس پر ہاتھ پھیرتے تھے، کوڑ اس کی چوٹ ہو جاتی۔ آج تو ہمیں احساس ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے، شکر ہے میرے جسم پر داغ دبے نہیں۔ ان دنوں میں ایک مریض میرے پاس آیا، مستورات میں سے یقین جانے کے جب بھی اس بچی کا خیال آتا ہے کپڑا پکڑ اسے مجھے دکھانے کے لیے کہ میرا یہ حالت ہے۔ جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا مجھے ہوش ہوئی کہ اللہ کتنی بڑی نعمت ہے، چہرہ صاف ہے۔ ذرا بھی اگر اللہ پاک اس چہرے کے اندر گڑبڑ کر دے، دعا کیا سکھائی؟ جب شیشہ دیکھو تو یہ دعا کرو، اللہ محسن بخلقی احسن خلقی، اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے، میرے اندر کے اخلاق بھی اچھی بنائی۔ صورت ہماری سب کی اچھی ہے، جس کی ہے کالا ہے، گورا ہے، گندمی ہے، جس کی اللہ نے بنائی، لیکن اندر کے اخلاق اس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ جو چیز اندر ہوتی ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ ظاہری صورت بھی حکم ہے صاف ستھرا اور کپڑے صاف ہوئے۔ شریعت نے حضور زینتکم عند کل مسجد، قرآن میں زینت کرو، اپنے آپ کو مزین کرو، اچھے کپڑے پہنو، اچھی صورت بناؤ جب مسجد میں جاؤ۔ یہ مسئلہ ہے، قرآن کی آیت ہے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ شام کو زبان دے دو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بس ہمیں زبان ملی ہے، باقی بھی چیزیں ویسی، قیامت دن سب کو زبان ملی ہے، یہ زمین کو بھی زبان ملی ہے، یوم دن عجز پارا، یہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، ہر چیز بولے گی اللہ اللہ۔ سانپ سے پوچھا بھائی یہ تیری کیا حالت؟ اس نے کہا جب اس نے پہلی روٹی دی میرا منہ کھلا ہوا تھا، میں اس کو ٹانگ مارنے پڑتا، اب دوسری دی، تیسری دی، میرا منہ کھلا ہوا ہے، اب بند۔ اس کے صدقے کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی، اگر یہ صدقہ نہ کرتا تو اس کو اس کی لاش ہلا کے لے کے آتا۔ یہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، اگر یہ اس پر یہ مصیبت آئی، اگر اس نے صدقہ دے دیا، اس نے نوافل پڑھ لیے، اس نے قرآن پاک کی تلاوت کر لی، یہ جو آپ کو بتاتے ہیں علماء، سورہ یاسین پڑھا کرو، آیت الکرسی پڑھا کرو، یہ بہت فائدہ مند چیز ہے۔ ٹائم ختم ہو گیا، بہرحال اس لیے بتاتے ہیں کہ تاکہ آنے والی مصیبتوں سے ہم بچ سکیں۔ ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ صبح کی دعا الگ ہے، شام کی الگ ہے، ہر معاملے میں دعا بتائی ہوئی ہے، ان دعاؤں کو اختیار کریں۔ یہ سب مطلب ہے کہ سونے نبی کے بتائے ہوئے دم ہے، دم سے نہیں ٹھیک ہوتا، دم کرنے پڑھنے سے عادت ہے، خود دم کریں۔ صبح کی نماز کے بعد آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھ لیں۔ اللہ کے سونے نبی کے ارشاد کا مفہوم میں بیان کرتے ہیں، مفہوم 11 فرشتے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ جو آیت الکرسی صبح پڑھ کے نماز پڑھ کے پڑھ لے تو 11 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے اللہ مقرر کرتے ہیں۔ سچ بات یقین کیا، یقین کے ساتھ پڑھے گا فائدہ ہوگا، بے یقینی کے ساتھ چنگی سے چنگی غذا بھی آپ کھائیں، دل کے اندر پریشانی ہے، بھائی کا کسی کا میت پڑا ہوا ہے، آپ کتنا بھی کھانا کھائیں تو کھانا فائدہ نہیں ہے، بے یقینی سے فائدہ نہیں ہوتا۔ ساری بات یقین کی، درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ کچھ کم نہ تھی کروں بھی فرشتے تھوڑے تھے اللہ کی بات۔ کچھ فرشتے ہیں پیدائش کے دن سے رکوع میں رکوع میں، سجدے میں سجدے میں، قیام میں قیام میں۔ ہم اندازہ کریں ہمارا سجدہ کیا ہے، ہمارا رکوع کیا ہے، ہمارا قیام کیا ہے؟ ہم قیام گھنٹہ کرتے ہیں، حضور پاک ساری رات قیام کرتے تھے، ساری رات چھوڑے ایک گھنٹہ قیام کر کے کبھی نصیب ہوا، 10-15 منٹ رکوع کے نصیب ہوئے، سجدہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے سجدے میں نصیب ہوا۔ ان چیزوں پر ہم غور نہیں کرتے، ان چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے، یہ ہمارے سب فائدے کی چیزیں۔
صبح اٹھو آیت الکرسی پڑھ کے اپنے کو دم کر لو، اللہ سے دعا بھی کر لو کہ اللہ اس آیت الکرسی کی برکت سے میری حفاظت فرما، میری جان کی، آل اولاد کی، بچوں کی، گھر بار کی حفاظت فرما۔ تو یہ جتنے وظائف بھی سونے نبی نے بتائے ہیں، کھانے سے پہلے، سونے سے پہلے، چلنے سے پہلے، چڑھائی ہے اس کے بارے میں، اترائی ہے اس کے بارے میں، یعنی کوئی کام ایسا نہیں جس کے بارے میں سونے نبی نے نہ بتایا ہو کہ یہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق